أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ دو دروس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو آنے والی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کی حقیقت کو بیان کیا ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت طرازی کی گئی، اور اس پورے واقعے کو ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھ لیا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کی کیا حقیقت تھی اور کیا معاملات پیش آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور ان کے مناقب بھی ہم نے پڑھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 11 سے 18 تک تلاوت کی ہے۔ ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، کچھ مشکل الفاظ کو ڈسکس کریں گے اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا کیا اسباق ہیں، کن کن باتوں میں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اور ان نصیحتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 11 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو آئے افک کے ساتھ۔ افک کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات کی تھی، جو صریح جھوٹ ہو اور بہتان باندھ دیا گیا ہو۔ القول الذی لا اصل لہ، ایسی بات کر دینا جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، بندہ ایک بات کرتا ہے، کوئی تعویل کر دیتا ہے کسی بات کی، غلط ہے تو وہ بھی غلط،
لیکن کبھی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، اصل ہی کوئی نہیں ہے، عفق ایسی بات کو کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المفردات میں جو عفق کی تعریف کی ہے وہ ہے کل مصروف عن وجهه الذي يحق ان يكون عليه، کسی ہر وہ چیز جس کے چہرے کو پھیر دیا گیا ہو اس طرف سے جس طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ ایک چیز جس کا رخ جس طرف ہونا چاہیے تھا اس کو بالکل پھیر کر الٹ کر دینا، یہ ہے عفق۔ ایک چیز کا رخ بنتا ہے مشرق کی طرف اور آپ اس کو پھیر کے کر دیتے ہیں مغرب کی طرف، بالکل الٹ کر دیتے ہیں، عفق کا یہ معنی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں نا کئی جگہ پر آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا یؤفکون، تؤفکون، جس کا معنی ہم علماء سے سنتے ہیں پھیرے جانا، جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا، یہ جو مشرک ہیں شرک کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ کہیں گے، ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو وہ پھر کس طرف پھیرے جاتے ہیں؟ یعنی توحید اور شرک دو بالکل الٹ چیزیں ہیں۔ اب پیدائش میں، تخلیق میں، ملکیت میں یہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مان رہے ہیں، تو پھر کس نے انہیں توحید سے پھیر کر بالکل الٹ شرک کی طرف کر دیا؟ یہ کس نے کیا؟ تو یہ ہے یؤفکون کا معنی۔ یہاں سے بھی کچھ کنسیپٹ سمجھ آتا ہے عفق کا۔ تو یعنی یہ تفصیل کرنے کا سارا نا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس لفظ عفق کی تھوڑی سی حقیقت پتہ ہو۔ ان الذین جاؤوا بالعفق، اب ذرا پڑھیں تو سمجھ آتی ہے، وہ لوگ جو آئے سری واضح جھوٹی بات کر کے، گھڑی گڑائی بات لے کر آ گئے، ہیں کون؟ عصبۃ منکم، تم میں سے یہ ایک گروہ ہے۔ عصبہ تعصیب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر لپیٹی جائے۔ یہ زخم لگتا ہے نا، زخم، تو زخم پر جو پٹی لپیٹی جاتی ہے اس کو بھی عصابہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سر میں درد ہو، یا ویسے 14 اگست ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں نا پیشانی پہ پٹیاں باندھی ہوتی ہیں لڑکوں نے، اس کو بھی عصابہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے، پگڑی سر کے اوپر، اس کو بھی عربی میں عصابہ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں زخم کو بچانے کے لیے اس پر پٹی باندھی جاتی ہے۔ سر کو سرد ہواؤں سے بچانے کے لیے یا دیگر کسی چیز سے بچانے کے لیے بندہ سر پہ پگڑی باندھ لیتا ہے۔ اسی سے یہ لفظ نکلا ہے عصبہ، گروہ، جو کوئی اپنا ہو، قبیلے والا، اپنا کوئی قریبی، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں عصبہ کو عصبہ اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ کی مشکل میں آپ کے کام آتے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوں وہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر آپ کی طاقت بن جاتے ہیں۔ تو ہیں یہ آپ کے اندر کے ہی لوگ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آپ کی طاقت بنتے، آپ کے لیے اچھائی کرتے، لیکن یہ منافق تھے، اس لیے کام انہوں نے وہ نہیں کیا جو اس لفظ کا معنی بنتا ہے، کام انہوں نے اس کو الٹ کیا۔ بہرحال یہ جو لوگ یہ گھڑی گھڑائی بات لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، آپ اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، حالانکہ کتنی تکلیف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدہ عائشہ کو، سیدنا ابوبکر کو، ان کی زوجہ کو جو سیدہ عائشہ کی ماں تھیں، اسی طرح سارے مسلمان کتنی تکلیف کے طرح 1 مہینہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت ٹینشن کا شکار رہے۔
آخر ایک وقت کے نبی کی بیوی پر بہتان لگا دیا گیا تھا تو تکلیف تو بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اس کو اپنے لیے پھر بھی شر نہ سمجھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ایسے شاندار پہلو ہیں، اور اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی گتھیاں سلجھائی ہیں، اور آپ کے لیے اس مسئلے میں بھی خیر کے پہلو آپ کے لیے اور امت کے لیے نکال لیے ہیں۔ لا تحسبوه شر لکم، شر کہتے ہیں هو الذی غلب ضررہ علی نفعہ، وہ چیز جس کا ضرر، جس کا نقصان اس کے نفع پر غالب ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے پر غالب ہے، زیادہ نقصان ہے، تو یہ ہے شر۔ اور اسی طرح خیر اس کو کہتے ہیں جس کا فائدہ اس کے نقصان پر غالب ہو۔ جو برا زیادہ ہو اچھا کام ہو وہ شر ہے، اور جو اچھا زیادہ ہو برا کام ہو وہ خیر ہے۔ دنیا کے اندر غالب اکثر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شر کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جہاں پر حرام قرار دیا گیا شراب کو اور جوئے کو، تو شراب کی باری پہ فرمایا نا کہ ان کا جو نفع ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع پر غالب ہے، زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام قرار دیا اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ تو دنیا میں بسا اوقات ایک چیز میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسلام کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کا نقصان زیادہ ہو وہ شر ہے، پھر آپ اس سے اجتناب کریں گے، اور جس کا نفع زیادہ ہو وہ خیر ہے، آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اگرچہ کچھ تھوڑا بہت نقصان بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو دنیا اور آخرت میں تو اجر ہے ہی ہے نا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی، اور اس طرح دنیا میں بھی آپ کے لیے اس میں فائدے ہیں۔ تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے فیصلوں سے راضی ہو جانا چاہیے۔ کبھی کبھی بظاہر بڑا وہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بظاہر تکلیف میں بھی آپ کے لیے آسانی نکال لیتا ہے۔ وہ مالک ہے تو وہ اس نے اس میں بھی آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، مَا اكْتَسَبَ جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ وہ اس کے لیے ہے۔ جو لوگ اس پراپیگنڈے میں مسلمانوں کی مخالفت میں آ گئے، جن لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان باندھا، یہ گناہ جن نے کیا، ہر ایک کو اس کے لیول کے مطابق جتنا اس کا حصہ تھا، حصہ بقدر جسہ، اس کو گناہ ملے گا اور وہ اس کی سزا پائے گا۔ اب منافقین جو اس پراپیگنڈے میں انہوں نے صف اول کا کردار ادا کیا، ان کو پورا گناہ ملے گا۔ کچھ مسلمان صحابہ بھی شیطان کے اس وسوسے میں آ گئے، جیسے کہ سیدنا حسان بن ثابت، سیدنا مصطح بن اساثہ اور سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ۔ یہ تو اس واقعے کے متعلقین کے متعلق ایک بات ہو گئی۔ ہمارے لیے یہاں پر کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بندہ مجلس گرم ہے، سارے ہی باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی دو چار پھینک دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پتہ ہے مجھے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، یہ غیبت ہو جاتی ہے، اگلے بندے کے بارے میں غلط سلط بات کرنا، مجلس میں وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، سارے کر رہے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، ایک دو میں نے کر لی تو کیا فرق پڑ جائے گا، باتیں تو سارے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر بندے کو گناہ ملے گا جتنا وہ حصہ لے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ سارے کر رہے ہیں، تھوڑی سی میں کر لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو آپ کے کیے کی سزا ملے گی، آپ کا نام لکھا جا رہا ہے، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں۔
کل قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ذرا آپ تو آئیں نا, کیا کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور بدی کے بڑے پیارے اصول بنائے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث اگر دیکھیں, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں, ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے, اور گناہ بھی لکھے ہیں کہ گناہ کیا ہوتے ہیں, اور ان کو واضح بتا بھی دیا بھئی یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے. ہمیں بتا دیا نا یہ نیکی ہے یہ گناہ. فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملۃ. جس بندے نے ایک نیکی کا ارادہ کیا, کیا کیا, ابھی ارادہ کیا, اور ارادہ ابھی اس نے کیا, عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. پوری ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ارادے کی نیکی ہے, اس نے اچھائی کا ارادہ کر لیا. فرمایا کہ اب اگر وہ ارادے کو عمل میں لے آتا ہے, عملی جامہ پہنا لیتا ہے, جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں, ایک کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں, 10 گناہ, 10 گناہ سے 700 گناہ, اور فرمایا الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ, بلکہ 700 گناہ سے بھی زیادہ سینکڑوں گناہ اللہ تعالیٰ اجر دینے پر قادر ہے. بندہ جتنے اخلاص سے, خلوص سے اللہ کے لیے وہ نیکی کرے گا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر دے گا. اور فرمایا کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے کی, برائی کے ارادے کو گناہ نہیں لکھتا. ہاں جب بندہ وہ ارادہ عمل میں لے آتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ لکھ دیتے ہیں. اب اس کا گناہ لکھا جا چکا ہے, نیکی نیکی لکھی جاتی ہے, گناہ گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کچھ محفوظ ہے. جو بندہ جو کمائے گا اس کمائی کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. اس لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میری اس کے اندر یہ خیر کا کام ہے, یہ شر کا کام ہے, اور شر کا کام ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں. کیا محض مجلس کے لیے, زبان کے چسکے کے لیے, کانوں کے چسکے کے لیے, مجلس کے رنگ کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ دوستوں یاروں کی باتیں ہو رہی ہیں, چلو جی سارے کر رہے ہیں میں بھی حصہ بن جاؤں. اگر آپ اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے آپ کو آپ کی شراکت داری کا حصہ ملے گا, آپ بچنے والے نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. وہ شخص, والذی تولی کبرہ منہم, وہ شخص جو لوٹا اس واقعے کا ایک بڑا حصہ لے کر ان میں سے, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عبداللہ بن ابی, اصل تو شرارت اس کی تھی نا, اصل یہ چنگاری کس نے لگائی تھی, تیلی عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے. اس کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ جو اس کے بڑے حصے کا, جو اس کی بنیاد بنا, جو اس واقعے کی وجہ بنا, جس کی وجہ سے یہ ساری آگ بھڑک اٹھی, اس کے لیے عذاب عظیم ہے, اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا جو اصل محرک تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص عذاب تیار کیا ہوا ہے کہ اس بدبخت نے میری پاک بندی کے اوپر بہتان کیا, میرے نبی کی محبوبہ پر, صدیقہ کائنات پر, جو طاہرہ ہیں مطہرہ ہیں, اس نے ان پر بہتان لگایا. لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا. اور ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام, ایک غلط کام جو ایک بندے نے شروع کیا اور پھر آگے لوگوں نے بھی کیا, اس کو دیکھا دیکھی, شروعات اس کی تھی, جو شروع کرنے والا ہے نا یہ سب سے بڑا مجرم ہے, اس کو زیادہ عذاب ملے گا. پیچھے تھا نا کہ جس نے جو کمایا اس کو تو ملے گا, لیکن کسی گناہ میں حصے دار بن جانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. لیکن اگر ایک گناہ کی ابتدائی آپ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ گناہ پنپ رہا ہے, آپ اس کی بنیاد بنے, وجہ بنے اس کی تخلیق کی, اس گناہ کے چلنے کی. وہ گناہ, ایک گناہ ہوتا ہے, یہ لغوی اصطلاح میں نا لازم اور متعدی کی ایک اصطلاح ہے.
ایک گناہ لازم، یعنی ایک گناہ وہ ہے جو آپ کی ذات تک محدود ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جو متعدی ہے، جو آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ وہ گناہ جو متعدی ہے، جو ایک کرنے والے کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی دیکھا دیکھی شامل ہو رہے ہیں، اس گناہ میں جتنا بڑا جرم اس ابتدائی بندے کا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اس نے شروع کیا اس کو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، آپ کو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر بھی دکھائے گئے۔ تو جہنم کے مناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ کے اوپر ایک بندہ ہے، اور اس کو فرشتے نے الٹا لٹایا ہوا ہے۔ الٹا لٹا کے فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کنڈا ہے، اور فرشتہ جو ہے اس لوہے کے کنڈے کو اس بندے کی باچھوں میں، یہاں پہ منہ میں ڈالتا ہے، اور کھینچ کے اس کے جسم کو پھاڑ کے کانوں تک لے آتا ہے، یہاں سے کھینچ کے یہاں تک لے آتا ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے درد کی شدت کے ساتھ۔ پھر فرشتہ ادھر سے کنڈا نکال کے ادھر سے ڈالتا ہے، اور ادھر سے ڈال کے چیر کے ادھر تک لے آتا ہے۔ فرشتے کا کنڈا ادھر پہنچتا ہے، یہ منہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادھر سے کنڈا نکال کے فرشتہ پھر ادھر سے کرتا ہے، اور پھر ادھر سے کرتا ہے، ادھر پہنچتا ہے، پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کرتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلسل اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اس اذیت اور تکلیف کے اندر وہ بندہ تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے نا کہ اتنی اذیت ناک تکلیف، اتنا اذیت والا عذاب اس کو ہو رہا ہے، بھائی یہ کون بدبخت ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر صدقه الى كفاه ومنخره الى كفاه وعينه الى كفاه۔ اب کیا ہوتا تھا؟ صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ اس کے نتنوں کو بھی یہاں سے ادھر تک اور ادھر سے ادھر تک پھاڑا جاتا، اور اس کی آنکھوں کو بھی ادھر سے ڈال کے ادھر تک پھاڑا جاتا، اور اس کو ادھر تک، یہ پیچھے گدی تک لے جاتے تھے، گردن تک۔ فرمایا جس بندے کے ساتھ یہ اذیت ناک عمل ہو رہا ہوتا، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ۔ یہ وہ بندہ تھا جو صبح گھر سے نکلتا تھا اور ایک جھوٹی بات گلی کے اندر کر دیتا تھا، اس کا کہا ہوا جھوٹ پورے محلے، پورے شہر کے اندر، پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اس جھوٹ کے پھیلنے کا سبب یہ بنا تھا چونکہ، لہٰذا اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ جو بندہ کسی گناہ کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے، جس سے کوئی گناہ شروع ہو رہا ہے اور لوگوں میں پھیل رہا ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کو ایسا عذاب ہوگا، وہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بندے پر، کسی مسلمان بھائی پر یا بہن پر، کسی مسلمان مرد عورت پر بہتان اور الزام کی ابتدا نعوذ باللہ ہمارے منہ سے ہو رہی ہو، اور پھر سارے لوگ اس میں شریک ہو جائیں۔ آپ کو وہ گناہ بھی ملے گا جو آپ نے ابتدا کی، اور اس ابتدا کا جرم بھی ملے گا، یہ بھی آپ کے سارے، اور پھر جتنے لوگ آگے گناہ کرتے جائیں گے ان ساروں کو تو گناہ ملے گا، ان ساروں جتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا، ان ساروں کا بھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو ضابطے بنا دیے ہیں نا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس بندے نے اسلام میں کوئی اچھا راستہ نکالا، اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی سنت جاری کی، فعمل بها بعدہ، اب اس نے یہ اچھا طریقہ نکالا، ایک صحیح دینی کام جو ہے وہ شروع کیا اچھائی کا، اور لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، کتب لہ مثل اجر من عمل بها، اس بندے کو اپنا تو اجر ملا کہ اس نے شروع کیا، جو بندہ اس کو دیکھ کر، اس طریقے کو دیکھ کر پھر وہ بھی عمل کرے گا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کرنے والے کو مل رہا ہے، اس کو بھی ملے گا، اس کے اجر میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور اس کو بھی ملے گا۔ مثلا آپ گلی میں کہیں پر، محلے کی گلی ہے اور اس کی نالی خراب ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بن گیا، پانی باہر آ رہا ہے، جوڑ تالاب بن گیا، اب موٹر سائیکل گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ ایک بندہ نکلا گھر سے، اس نے کچھ سامان لیا، اس نے کہا یار یہ نالی ٹھیک کرتے ہیں، اس نے وہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا اکیلے۔
اس کو دیکھا کسی اور نے, اس نے کہا یار یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, چلو میں بھی یہ کام کرتا ہوں, اس نے بھی شروع کر دیا. تیسرا بندہ گلی میں آ رہا ہے تو اس نے کہا یار یہ 2 لگے ہوئے ہیں, بڑا اچھا کام ہے, میں بھی کرتا ہوں. چلتے چلتے 10 بندے اس کام کو لگ گئے. اب پہلے بندے کو ابتدا کا اجر ملا کہ اس نے شروع کیا, باقی 9 بندوں کو اپنا اپنا اجر ملا جو انہوں نے حصہ ڈالا. جتنا اجر ان باقی 9 بندوں کو علیحدہ علیحدہ ملا, اتنا ہی اجر اس پہلے بندے کو بھی مل گیا کہ اس کی وجہ سے یہ اچھا کام شروع ہوا. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اور فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا, جو بندہ اسلام میں کوئی برا راستہ گناہ کا کام شروع کرتا ہے, فعمل بها بعدہ, اور پھر اس کو لوگ اس کی دیکھا دیکھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں, فرمایا کتب علیہ مثل وزر من عمل بها, اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا, ابتدا کا گناہ بھی اور باقی لوگ جتنے اس میں شریک ہوں گے ان کا گناہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. یہ ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں نا, شادی ہے جی, میرا تو بھائی ہے یا میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, بندے کو چاہ چڑھا ہے شادی کا بیٹے کی, بھائی کی, تو ہم تو ڈھول بجائیں گے, ناچ گانا شروع ہو گیا. آپ نے شروع کر دیا, جتنے لوگ اس ناچ گانے کے اندر شریک ہوئے سب کو جتنا گناہ ملے گا وہ سارا آپ کو بھی ملے گا. اچھا جی, ہمارا شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, مہندی کی رسم تو ہم نے کرنی ہے, آپ نے اس کی ابتدا کی, جتنے لوگ اس مہندی کے اندر شریک ہوئے جتنا گناہ ان کو ملے گا وہ ساروں کے برابر گناہ آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ آپ اس کی وجہ بنے. اور یہ روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں, مسائل ہیں. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی بڑے گناہ کا موجب بنتا ہے, سبب بنتا ہے, اس کو جتنے لوگ اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں ان کو جتنا جتنا گناہ ملتا ہے, اس کو وہ سارا گناہ ملتا ہے. اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو سمجھیں ذرا, اس بات کو, اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں. کسی پر بہتان, غیبت, چغلی, کسی کے بارے میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ, فراڈ, اور کوئی غیر شرعی کام, غیر شرعی رسمیں, ان کے جو ہے وہ شروع کرنے میں ہم لوگ بڑے آگے آگے ہو جاتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں ہوتا ہی نہیں, اور یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. کبھی آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر سوچئے گا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارے لوگوں کا گناہ مجھے بھی مل رہا ہو. آگے آئیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, کیوں نہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان لوگوں نے سنا تھا کہ سید عائشہ کے بارے میں بات کی گئی, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, ان مسلمان مردوں اور عورتوں نے جو اس کے اندر پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا, اس نے زن کیوں نہیں رکھا امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. سب سے پہلے ہی جیسے یہ بات شروع ہوئی تھی, عبداللہ بن ابی نے کہی تھی, مسلمانوں کو چاہیے تھا اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کا گلا پکڑ لیتے کہ خبردار یہ مومنوں کی ماں ہے, صدیقہ کائنات ہے, ایسا نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں بات کرو, یہ بہتان ہم تمہیں نہیں لگانے دیں گے. ایسا کیوں نہیں کیا بھائی, پروپیگنڈے کا شکار کیوں ہوئے؟ مومن کی شان یہ تھی کہ جیسے یہ بات ہوئی یہ اس کو کرتے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پر 2-3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جیسے ہی کوئی ایسی بات ہو جو تحقیق طلب ہو, ثبوت اس کی واضح نہیں ہے, حقائق واضح نہیں ہے, جب تک حقیقت واضح نہیں ہو جاتی, تحقیق نہیں ہو جاتی, آپ اپنی زبان کو بند رکھیں. کسی مسلمان بھائی بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جب تک اس کی کوئی حقیقت واضح نہیں ہوتی, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو ہے وہ آگے آگے ہو کر آپ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں اور حصہ بن جائیں یا اس کی تصدیق کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الحجرات میں یہ اصول اور ضابطہ بنایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے فاسق قسم کا, آپ پہلے اس خبر کی تحقیق کریں پھر تصدیق کریں. ایویں ایک بندے نے بات کر دی اور آپ نے کہا ہاں واقعی ایسا تو ہے بھائی, اور آپ بھی اس پروپیگنڈا کا حصہ بن گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے تحقیق کرنی چاہیے پھر تصدیق کرنی چاہیے. کیوں؟ یہاں پہ پھر آگے ظن المؤمنون والمؤمنات, آگے کیا الفاظ ہیں جی, بانفسہم خیرا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے انہوں نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا, یہاں پہ کیا کہا
اپنے بارے میں انہوں نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا؟ یہاں پہ بِأَنفُسِهِمْ اشارہ اس طرف ہے، مراد سیدہ عائشہ کی طرف حسن ظن رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رہے کہ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، یہاں پر کیا مراد ہے؟ آخر اس میں کیا نقطہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کر رہا ہے، آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اصل میں وہ مسلمان بھی تو آپ کا یہ حصہ ہے۔ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ سارے مسلمان محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، الفت کرنے میں، تعلقات میں سارے ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ جیسے پاؤں کے اندر اگر کانٹا چبھتا ہے، دماغ محسوس کرتا ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے، جس طرح سارے جسم کو ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ در حقیقت یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان نہیں لگایا گیا، بلکہ یہ سارے مسلمانوں پر لگایا گیا۔ چاہیے تھا کہ آپ اس کی تحقیق کرتے، بجائے اس کے کہ اس کا حصہ بن گیا۔ حصہ نہیں بننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کو کاٹتا نہیں ہے، پھاڑتا نہیں ہے، گراتا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آج موقع مل گیا ہے، آج مجھے بھی انتقام لینے کا موقع ملا ہے، لہذا آج میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں، میں اپنی تیلی لگاتا ہوں۔ آپ اپنی جو ہے وہ پیڑے مٹانا شروع کر دیں اور انتقام لینا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ دو بندوں نے بات شروع کی کہ وہ ایسا ہے، آپ ان کو چپ کریں، بھائی خبردار، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ یہ غیبت والا پہلو اور یہ جو اس طرح کی مسلمانوں کی باتیں ایک دوسرے کے پیچھے پیٹھ پیچھے کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ در حقیقت اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں پر یہ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کہ آپ سمجھیں کسی دوسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آج اس کے بارے میں ہو رہی ہے، آپ خاموش رہیں گے، کل آپ کے بارے میں بھی لوگ باتیں کریں گے تو پھر آپ کا بھی دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہ کیوں نہ ہوا کہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے، کھڑا کھڑایا جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جیسی انہوں نے بات کی، ان کو چاہیے تھا کہ بہتان کی جو ثبوت ہے 4 گواہ پیش کرتے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ عائشہ کو ہم نے یہ اس طرح معاملے میں ملوث پایا۔ اگر ایسی بات تھی تو 4 گواہ پیش کرتے، کیونکہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کیے، انہوں نے گواہ نہیں لائے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے ہاں یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں جنہوں نے جھوٹ گڑھایا اور اللہ کی پاک بندی پر جو ہے وہ یہ تہمت لگائی ہے۔ تو یہاں سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب کوئی ایسی بات ہو، کوئی بھی معاملہ آپ کو پیش آئے، آپ کو اس کو شرعی طریقے سے حل کریں۔ ہر معاملہ غیرت کے ساتھ بھی نہیں حل کیا جاتا کہ آپ کہیں جی میری تو غیرت کو اس نے للکار دیا تھا لہذا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے ایسا کر دیا۔ شریعت نے جو غیرت کے اصول مقرر کیا ان کے مطابق آپ اس کو حل کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا کہ میری عائشہ جو ہے وہ اس معاملے میں پاک صاف ہے، یقین تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن پورا مہینہ جب تک وہی نازل ہوئی آپ خاموش رہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں بات کرتا ہوں، میں تو اس کا شور ہوں نا۔ اس معاملے میں مخالفین کب مانتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے، سیدہ عائشہ کی اماں نے، ان کو یقین نہیں تھا کہ ہماری بیٹی کے اندر ایسی بات ہو سکتی ہے؟ تھا، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو آپ شرعی طریقے سے حل کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی جو بات کی سارے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ مطالبہ کرتے کہ بھائی آپ 4 گواہ پیش کرو۔ پورا مہینہ آخر ایک معاملہ پڑا رہا پینڈنگ، تکلیف بڑھتی رہی، سارا سلسلہ چلتا رہا، معاملہ اسی وقت حل ہو جانا تھا جب عبداللہ بن ابی بدبخت نے یہ بات کی۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنی بات پہ 4 گواہ پیش کریں، وہ پیش نہ کرتا، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ جو پیچھے حد بتائی گئی ہے سمانین جلدہ والی، آپ اس کے اوپر لاگو کر دیتے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا قانونی طور پر بھی شریعت نے جو اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے بری تھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر نہ ہوتی
تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ، جن باتوں میں تم پڑے ہوئے تھے تمہیں ضرور پہنچتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نہیں نازل کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کچھ اور نتائج جو ہے وہ امت تک پہنچانا چاہتے تھے، اپنے بندوں تک۔ ورنہ جن باتوں میں تم پڑے ہوئے تھے یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کسی مسلمان کی عزت کو چھالنا، اس کے کردار پر بات کرنا، یہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جذبات کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ غضب کو دعوت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس مجلس میں کسی مسلمان کی عزت اور غیرت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں، آپ خاموش بیٹھے ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ کون سا وقت ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے، فوراً اس مجلس سے نکلنے کی کوشش کریں، اٹھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تکیے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ذرا مزہ آ رہا ہے، بڑی بات، آج بڑی باتیں ہوئی جی، بڑا آج تو رونق لگی، رونقیں لگاتے ہیں نا ہم لوگ۔ یہ رونقیں کل قیامت والے دن کہیں ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بن جائیں۔ یہاں سے بھی چند آداب، اخلاق، حقائق جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے حوالے سے آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات ایک یہ بات بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی، طہارت، صدیقہ ہونا ثابت کرنا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ بات تھی نا کہ بعد میں آنے والے کچھ گروہ ایسے ہوں گے بدبخت، جو رنگ کے بھی کالے ہوں گے، دل کے بھی کالے ہوں گے، لباس بھی کالے پہنتے ہوں گے، اور وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات معلوم تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت کو قرآن کا حصہ بنا کر رہتی دنیا کے تک کے لوگوں کے لیے یہ ثبوت چھوڑ دیا۔ عائشہ کے بارے میں جو بات کرے وہ بدبخت تو ہو سکتا ہے، جھوٹا لعین ابلیس تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت کو ثابت کر دیا۔ اور اس مسئلے سے کتنی ساری ایسی باتیں جو ہے آپ دیکھیں، ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کیا تھا، سیدنا اسامہ بن زید سے، سیدنا علی سے، اور اسی طرح سیدہ بریرہ سے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فضل سے یہ باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ اگر کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے تو وہ حق کی بات کرے، اچھا مشورہ، بہترین، جس سے امن جو ہے وہ قائم رہے، اگلے بندے کی جو ٹینشن ہے، وہ پریشانی ہے، وہ کمی کی طرف آئے، آپ ایسا کام کریں۔ سب نے کتنے بہترین مشورے دیے۔ اس میں صحابہ کا امتحان بھی تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پراپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سرخرو کیا، سوائے 3 لوگوں کے سارے صحابہ اس معاملے سے دور ہیں، اور کوئی بھی اس پراپیگنڈے کا حصہ نہیں بنا۔ اس سے صحابہ کی جو دلوں کا صاف ہونا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو ان کی قلبی محبت اور تعلق ہے، وہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اور اسی میں نا ایک واقعے میں نا آخری وحی نازل ہونے سے کچھ دن پہلے، ایک آدھ دن پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا اسامہ بن زید اور ان لوگوں سے مشورہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے دوران جو ہے نا وہ سیدہ زینب سے بھی مشورہ کیا تھا۔ یہ زینب بنت جاش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک تھی۔ اب زینب جو ہے نا، یہ یہاں پہ ایک بڑا ایک معاملہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ زینب سوکن تھی سیدہ عائشہ کی، اور سوکنوں کے معاملے میں جو ہے وہ بڑی پیچیدگی ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو ان کو آج موقع مل گیا تھا کہ ساری زندگی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ عائشہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، آج موقع مل گیا، لہذا آج کانٹا صاف کرو۔ وہ کہتی تو بات کو موڑ سکتی تھی، کوئی ایسی بات کر سکتی تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میلا ہو جاتا، لیکن انہوں نے بات حق کی، یہی کہا کہ عائشہ کے بارے میں ہم نے خیر ہی دیکھی ہے، وہ تو بچی ہے بیچاری، اس کے اندر ساری ہم نے خیر ہی دیکھی ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ کہیں پر آپ کو کئی دفعہ کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کرنی پڑ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کا دل اچھا نہیں ہوتا، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس کے ساتھ آپ کی کوئی مخاصمت ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ نہیں کہ آپ کی وقتی مخاصمت ہے، آپ اس کو مٹانے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے اگلے بندے کے کیریئر کو تباہ کر کے رکھ دیں، اگلے بندے کے کردار کو داؤ پر لگا دیں۔ نہیں، آپ حق بات کریں جو سچی بات ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں، یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت تھا جو اس معاملے میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے جو قاعدے اصول اور ضابطے ہیں معاملات ہیں ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی نا، ورنہ پھر عذاب عظیم ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم زبانوں کی باتیں پکڑ رہے تھے، اذ تلقونہ، جب تم پکڑ رہے تھے زبانوں کی باتیں، بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب آپ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے جن کا آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ زبانوں کی باتیں پکڑنا یعنی سنی سنائی بات کو آگے کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ آپ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں آگے ٹور دے، آگے چلا دے۔ سنی سنائی بات کو آگے چلا دینا یہ ایک بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، لیکن ایک بندہ اس کی عادت یہ ہے کہ جو بات سامنے آتی ہے کسی کی سنتا ہے آگے چلا دیتا ہے، وہ بھائی آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، سنی سنائی باتوں سے محلے میں جو ہے وہ پھیلاتا رہتا ہے۔ یہ بندہ سمجھ جائے یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے جھوٹا آنے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سنی سنائی بات آگے چلا دیتے ہیں، یار سنا ہے یہ ہو گیا، وہ ایسا ہوا ہے۔ اور سنی سنائی بات کو کیسے آگے چلانا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یار وہ ایسی بات کر رہا تھا، یہ پھر بھی اور بات ہے۔ ہم اگلے بندے سے سنتے ہیں، پھر جب خود ہم خبر نامہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بھی بات نہیں کر رہا، ایسے ہے بڑی پختگی کے ساتھ۔ جب آگے سے کوئی پوچھتا ہے یار اس بات کی حقیقت کیا ہے، وہ یار پتہ نہیں مجھے تو فلاں نے یہ بات کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں ہوتا ہے؟ یعنی سنی سنائی بات کو بڑی یعنی استحقاق کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آگے پیش کر دینا، تو یہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم وہی باتیں آگے جو ہے وہ زبانوں سے چلاتے جا رہے ہو، ایک کی زبان سے پکڑی اگلے کے کان میں دے دی، ایک کی زبان سے پکڑی اگلے کے کان میں دے دی۔ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو، جب تک یقین نہ ہو، آپ اس بات کو آگے نہ کریں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور ایسے معاملات کو تم آسان سمجھتے ہو، اس بات کو تم نے چھوٹا سا سمجھا ہوا تھا۔ بات صدیقہ کائنات کے بارے میں ہو رہی ہے اور تم نے چھوٹا سا سمجھے ہوئے کہ یہ بات چھوٹی ہے، آپ ہلکا لے رہے تھے اس کو۔ اسی طرح بات ایک مسلمان کے کردار کی ہو رہی ہے، اس کی عزت کی ہو رہی ہے، اور آپ اس بات کو چھوٹا سمجھ کے ان مجلسوں کا حصہ بن رہے ہو۔ ایسا نہیں کرنا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، آپ نے اس کو ہلکا سمجھا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اپنے بندے کی عزت کا خیال رکھنے والا ہے، اگر آپ اس کی عزت کو اچھالیں گے تو آپ کو اس کا کل اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، ایسا کیوں نہیں ہوا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے یہ بات سنی، ادھر ہی کہتے تم کہہ دیتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، بھئی ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں، ہم اس کے بارے میں اپنے کوئی آرگومنٹ نہیں دیں گے، میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا اس بات کے اوپر، میں نہیں کوئی بات کر سکتا، یہ بات سیدہ عائشہ کی ہو رہی ہے، میں اپنی زبان کو کھول ہی نہیں سکتا اس معاملے میں۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ آپ کہتے کہ ہمیں ہم اس بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، میں اس بہتان کا حصہ کیسے بن جاؤں؟ یعنی کسی کے بارے میں اگر آپ کوئی حسن ظن کا پہلو نہیں آ رہا تو پھر کم از کم اپنی زبان کو ضرور بند رکھیں۔ آپ کہیں جی مجھے پھر اس بات کا علم نہیں ہے، جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بات کریں؟ حسن ظن رکھیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ کہیں دوبارہ پھر ایسا معاملہ نہیں آنا چاہیے آپ کی زندگی میں۔ اچھا، آج سے پہلے ہمیں نہیں علم تھا نا کہ کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں، اس مجلس کا حصہ نہیں بننا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ساری جو شناعت آیات میں بیان ہوئی ہے ساری وعیدیں ہمیں نہیں پتہ تھی، آج پتہ چل گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ پھر آپ کے ہاں سے یہ سفید سرزد نہیں ہونا چاہیے، آئندہ کبھی آپ کے منہ سے پھر غیبت نہیں نکلنی چاہیے، آئندہ کبھی کسی کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے آپ کی وجہ سے، آئندہ کبھی مسلمان کی شان یہ ہے ایک سوراخ سے اگر ایک بار ڈسا جائے دوبارہ اس سوراخ سے وہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک دفعہ شیطان نے جو اس کو لقمہ بنایا، اب دوبارہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا حصہ دوبارہ بن جائے، دوبارہ پھر کبھی آپ کے یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دوبارہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اس پچھلے گناہ کو جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اسی طرح واضح کر کے ان مسائل کو بیان کرتا ہے۔
تاکہ آپ اللہ کے بندے ان کو سمجھ لیں۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے، حکیم اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ اللہ کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بڑے اچھے قانون اور ضابطے دے دیے، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عزت و حرمت کو باقی رکھا اور برات کو جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ یہ ساری باتیں یہ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ذات کی طرف سے تھیں، تو اس سے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ دو چار آیتیں ایسی واقعے سے کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں ہیں، وہ رہ گئی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔